پروردگار عالم نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شورے، شیریں، نرم، سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائے تو زمین نے پوچھا کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہیں گے، نیک اور بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی کہ الہی زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حق تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا کام اسی کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مشت خاک کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم، فکر و اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو کہ مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قلب بنایا۔ پھر فرشتے اس قلب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے ارد گرد پھرتے رہے، اور ابلیس بھی اس قلب کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہیں، یہ بغیر سیر ہونے کے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حجرہ بغیر دروازے کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہو جس کے سبب سے خلافت کا استحقاق حاصل کرے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ قلب 40 سال تک وہاں ہی بے جان پڑا رہا۔ جب پروردگار عالم نے چاہا کہ اس قلب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا، یعنی داخل ہو جا اے روح اس بدن میں، جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو کہ ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوست ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہیں زمین پر گر گئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا یا رحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک مرصع جوڑا لایا اور آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔